Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 12th theme 10th. We will discuss the question number first, that is, why the Jathedar is a powerful figure in many areas of rural Bengal. First of all, we will know who were the Jathedars. Jathedars were rich peasants in Bengal. They owned big plots of land, sometimes running into thousands of acres of land. They controlled local trade and commerce, including the money lending business. They had a great influence on the local village population. They were regarded as more powerful than the Zamindars even. یعنی جتھیدارز وہ لوگ تھے جو منی لینڈرنگ کا کام کرتے تھے. They had a control over the trade and commerce. They had provided the loans on to the Zamindars or the peasants. So they have a control over the business as well as on the land properties. Following are the main reasons for the high status of Jathedars. Jathedars کا جو high status تھا اس کے لیے کون سے reasons, کون سے وجوہات, کون سے causes تھے. Number 1, they including money lending business at local level. وہ local level پہ زمینداروں کو, پیزنٹس کو قرضے کے روپ میں پیسے دے دیتے تھے. In order to weaken the Zamindars, Jathedars would mobilize rights not to pay or delay payments towards the land revenue. وہ زمینداروں کو کمزور بنانے کے لیے جو پیزنٹس تھے یا جو رائٹس تھے انہیں اس لیے تیار کرتے تھے کہ وہ اگر انہیں پیمنٹ دینی ہے اس میں ڈیلے کرے, وقت پہ نہ دے. دوسری اگر لینڈ ریونیو دینا ہے وہ لینڈ ریونیو بھی نہ دے. اس طرح زمیندار کمزور ہوتے تھے کیونکہ وہ زمینداروں سے زمین لے کر کلٹیویٹنگ کے لیے لیتے تھے, پھر ان سے پیسے بھی لیتے تھے. Number 3, the Jathedars opposed the moves of Zamindars to increase the jama of village. یعنی جو زمیندار چاہتے تھے کہ وہ لوکل لیول پہ ریونیو کلیکٹ کرے, جمع کرے, تو لیکن جتھیدارز کا یہ رول تھا کہ وہ اس موو کو کمزور کرے تاکہ وہ پیسے جمع نہ کر سکے. جو فائدہ ہوتا تھا زمیندارز کو, زمیندارز کمزور بنانے کے لیے جتھیدارز اس چیز کی اپوزیشن کرتے تھے تاکہ ان کے پیسے جمع نہ ہو سکے گاؤں میں. Number 4, Jathedars lived in villages only. جتھیدارز کا جو رول تھا ولیج میں امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہ زیادہ تر ولیجز میں رہا کرتے تھے اور انہیں زیادہ تر زمینداروں کے ساتھ وابستگی تھی. وہ شہروں میں نہیں رہتے تھے بلکہ زیادہ تر گاؤں میں ہی گزر بسر کرتے تھے. Hence they were in a better position to interact with and influence the peasants. لہذا وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ زمینداروں پہ اثر انداز ہوتے تھے, اچھے پوزیشن میں تھے, ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے اور ان کی انفلوئنس پیزنٹس پہ زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو دا زمیندارز. Number 5 and last, the Jathedars were rich and owned big acres of land under cultivation. جتھیدارز بہت امیر تھے اور وہ ان کے پاس بہت سے ایکڑس آف لینڈ تھے, یعنی بہت ایریا تھا کلٹیویٹڈ لینڈ کا. انڈر دا کلٹیویشن ان کے جو زیر اثر تھا. Many a time they would buy estates of زمیندارز, اور وہ بہت سے ایسے واقعات تھے, ایسے وجوہات تھے, ایسے معاملات تھے, ایسے مواقع تھے کہ وہ
زمینداروں سے زمین خریدتے تھے، ان کی اسٹیٹس، ان کی پراپرٹیاں زمینداروں سے وہ خریدتے تھے. اینڈ دیٹ وڈ بی آکشنڈ ڈیو ٹو دا فیلئر ٹو پے اپ لینڈ ریونیو. اور وہ پھر ان اسٹیٹس کو، اس زمین کو آکشن کرتے تھے، بیچ ڈالتے تھے اپنی مرضی کے مطابق جب وہ وقت پہ ریونیو نہ دے پاتے تھے سرکار کو، زمینداروں کو. اور لہٰذا وہ منی لینڈرنگ کے ساتھ ساتھ پراپرٹی اور ایسٹس کو آکشن بھی کرتے تھے. اٹ انڈیکیٹس ہاؤ مچ پاورفل دے وائر. اینڈ کیونکہ وقت پہ ریونیو نہ دینے کی صورت میں وہ اس اسٹیٹ کو، اس لینڈ پورشن کو بیچ ڈالتے تھے اور خود لیتے تھے، اور زمینداروں کو یا سرکار کو ریونیو دیتے تھے، اور جو پیزنٹ سے وہ اس طرح اپنے من کے مطابق ان کا استحصال کرتے تھے. دس واز دا کاز آف دا جتھیدارز، ہاؤ دے were powerful in their areas, in their localities. Thank you. Tomorrow we will discuss how did zamindars manage to retain control over their zamindaris. یعنی زمیندار کو اپنی زمینداری پہ، اپنے ایریا پہ، اپنے لینڈ پہ کس طرح کنٹرول تھا. ہاؤ دے کوڈ ریٹین، یا وہ کس طرح اپنی زمین کو ہولڈ کرتے تھے. ٹمارو وی ول ڈسکس دیٹ. تھینک یو.